نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دنیا کے آخرت کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے اصولوں کے سنتوں کے احکامات کی پابندی کر لو، کامیاب رہو۔ ان کی کامیابی میں ہمارے لیے بھلا ہے، اگرچہ ہماری عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سوچ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ظاہری طور پر مجھے نقصان نظر آئے، ظاہری طور پر مجھے بربادی نظر آئے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس میں کامیابی۔ اللہ اس میں کامیابی کے راستوں کو کھولیں گے۔ اسی لیے آپ بہت غور کرنے کے بعد مسلمانوں میں تنزلی کے 3 اسباب ہیں، یعنی مسلمان آگے نہ بڑھنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آدمی کا سودی قرضہ لینا، یہاں تک مسلمانوں میں بربادی آ گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارے مسجد کے اس طرف کا علاقہ جس کو راجیو کالونی بولتے ہیں، رکشا کالونی وغیرہ بولتے ہیں، وہاں بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جن کے پاس کچھ دین نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ سود کے 2 قسمیں کیے ہیں وہاں پر، دھرمم ادھرمم، یعنی دینداری سود، بے دینی سود، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دینداری سود کیا ہے؟ کم پیسوں میں دینا، 1 روپے میں دینا، 2 روپے میں دینا، یہ کیا ہے؟ دینداری سود۔ انہوں نے وہ وہاں کے لوگ نام دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا ہے یہ سود؟ اچھا، نیکی والا سود۔ وہ 10 روپے میں دے رہا ہے اور میں لوگوں کو 2 روپے میں دے کر کیا کر رہا ہوں؟ مدد کر رہا ہوں۔ اس سے اللہ کا غضب اٹھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ 2 طرح کے کیے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے سلسلے میں جتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے۔ فَاظْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو کوئی سود کے معاملے میں مبتلا ہو جائے وہ میرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اعلان جنگ اللہ سے۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک ہے سودی قرضہ لینا، اور دوسرا ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ جب میرے اوپر فرض ہو جاتی ہے تو اس میں غرباء کا حق آ گیا، اب اس حق کو ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ظلم جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو اگرچہ وہ کافر ہو تو بھی قبول کر لیتے ہیں. مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے، تو ہم جن لوگوں کو ہمارا زکوٰۃ خیرات ہم واجب ہونے کے بعد جن کو نہیں دیتے تو ہم ظالم ہوئے، اور جن کو نہیں دیے وہ مظلوم ہوئے. تو اب وہ مظلوم اگر ان لوگوں کے لیے بددعا کریں گے تو وہ بددعا ان کو لگ کر رہے گی. تیسری چیز ہے فضول خرچی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہے. کس کے بھائی ہے؟ شیاطین کے بھائی. تو یہاں بھی یہ تین چیزیں اب میں بتایا آپ لوگوں کو. فضول خرچی خاص طور پر ہمارے شادیوں میں، دعوتوں میں، گھروں میں، کپڑوں میں، یہ چار چیزوں میں ہمارا مال زیادہ لگتا ہے، اور ان چیزوں میں لگتا ہے جو یہاں پر چھوڑ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہیں. اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ صرف آزمانا چاہتے ہیں. اللہ کھلے طور پر اعلان کرتے ہیں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب کے سب بھکاری ہو. یہ اللہ کا جملہ ہے. فقراء واللہ الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی غنی ہے. دنیا کا ہر انسان کیا ہے؟ غریب ہے، فقیر ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے. ہم سوچ بھی سکتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کا بیٹا ہو، لکھ پتی کا بیٹا ہو، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ نہ اس کے اوپر ایک دھاگا کپڑا بھی نہیں ہوتا. جانے کے وقت میں بھی ایسا ہی جاتا ہے، بالغ ہونے کی وجہ سے اور دفن کرنے میں ہمارا حق ہونے کی وجہ سے اس کو کپڑا دے دیا جاتا ہے. ورنہ تو جانے کے وقت میں بھی بغیر کپڑے کے جا رہا ہے، آنے کے وقت میں بھی بغیر کپڑے کے، جانے کے وقت میں بھی بغیر کپڑے کے. ننگا آیا تھا ننگا جا رہا ہے. اس کا جملہ دوسرا کہیں گے فقیر آیا تھا فقیر بن کے جا رہا ہے. تو یہ تین چیزیں اگر ہم برداشت کر لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ابھارے گا. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے معیار پر لے کر جائے گا. صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کر کر ہی تو وہاں پہنچے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خچر پر بیٹھ کر، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر، بادشاہ کے گردن پر تلوار کو رکھ کر پڑھ لے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرأت کہاں سے آئی؟ یہی تو وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اب یہاں پر دیکھیے سودی قرضے کے سلسلے میں ہم لوگ سوچنے کا جو ضروری معاملہ ہے، ہم لوگ کیا کر دیا؟ اپنے ضروریات کو، اپنے خواہشات کو ضرورت کا نام دے دیے. خواہشات کو، خواہش الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے. کھانا جو ہماری استطاعت ہے اس کے بقدر ہم کھا لینا یہ میری ضرورت ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، بڑے گوشت سے میری ضرورت چل جاتی ہے، مرغی کے گوشت سے میری ضرورت چل جاتی ہے، یہ میری ضرورت ہے. بکرے کی گوشت کی خواہش کرنا پیسے نہ ہونے کے باوجود یہ خواہش ہے. اب خواہش جب بڑھتی ہے تو آدمی دوسرے ذرائع کو ڈھونڈے گا، دھوکے کو ڈھونڈے گا، ناجائز کاموں کو ڈھونڈے گا، سود کو ڈھونڈے گا. ایسے چیزوں سے اپنے کیونکہ آمدنی نہیں ہے، اب دوسرے راستوں سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا. گزشتہ مہینہ 16 تاریخ کو ہمارے حضرت آئے گھر پہ، نعمانیہ کے جلسے کو آئے تھے 18 تاریخ کو. تو 18 تاریخ کو ہمارے مدرسے میں بھی مستورات میں بات ہوا، آپ کے متولی صاحب بھی آئے تھے. تو وہاں ایک صاحب یہ سوال کیے، بڑوں کی بات بڑی بات ہوتی ہے، میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. تو حضرت سے سوال کیا گیا یہی کہ سود کے سلسلے میں. تو جب حضرت یہی جواب دیے کہ دیکھو ضرورت الگ چیز ہے، خواہش الگ چیز ہے. آج جتنے لوگ سودی قرضوں میں مبتلا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے. گھر معمولی باندھ لیے تو اپنی کمائی میں بن جاتا، لیکن زبردست گھر بنانے کے لیے لون لینا پڑے گا. معمولی شادی کرنے کے لیے اپنی آمدنی میں ہو جائے گا. یہ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو اب اچھی خاصی شادی کرنے کے لیے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے قرضوں کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی سودی قرضوں کی طرف. تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی، میں جھوٹا آپ جھوٹے، کون بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کبھی جھوٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اگر کوئی جھوٹا سمجھے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ گناہ.
ادنا 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 गुनाह अपने माँ से जिना करने का है, अपने माँ से मुंह काला करना। एक आदमी से ये सवाल किया जाए कि भाई अगर तुम्हारी माँ से ये काम कर लोगे तुम्हें 1 करोड़ रुपए कर्जा दे दिया जाएगा, कोई करेगा? नहीं करेगा। 1 लाख रुपए जरूरत है मुझे, घर के बगैर मैं रह जाऊंगा, किराए के घर में मैं रह जाऊंगा, लेकिन माँ के साथ मैं ये काम नहीं करता। तो लेने के वक्त में ये ख्याल आना, ये ईमान की दलील, ये अल्लाह के डर होने की दलील। हम लोग अपने ख्वाहिशात जब दिल में आएंगे, हमको अबू बकर की बीवी को याद कर रहा है रजी अल्लाह अन्हुमा। जब हमारे दिलों में ख्वाहिशात आते हैं तो हमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की बीवी को याद करना है। हजरत अबू बकर की बीवी शेख ज़करिया साहब नव्वरअल्लाहु मरक़द अपनी किताब में लिखे हैं, जब उनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मीठा पकाए, घर में कोई एक मीठी चीज़ बनाए, बहुत दिन हो गए हैं, तो हजरत अबू बकर ने कहा उतने पैसे हमारे पास कहाँ है। तो बीवी भी बीवी थी, अपने देने वाले घर के खर्चे के पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर रखे। कितने महीनों के बाद बने होंगे नहीं मालूम, कई सारे महीनों के बाद कुछ रकम जमा हुई, मीठी चीज़ें पकाने के लिए चीज़ें लेकर आए, बना दिए। बनने के बाद जब हजरत अबू बकर के पास पेश किए तो हैरान हो गए, ये कहाँ से आई रकम तुम्हारे पास? कहा कि आप मुझे जो घर के लिए खर्चा देते थे ना, उसमें से निकाल कर जमा किया। तो कहा तो मेरी तनख्वाह में इतनी तनख्वाह ज्यादा आ रही है, तो अगले महीने से मैं मेरी तनख्वाह में इतने पैसे कम कराऊंगा। ये है हजरत अबू बकर। आज हमारे लिए इतने तो फाका नहीं है, अल्लाह अच्छा से अच्छा रखा है, अच्छे से अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हजरत उमर की बीवी मुश्क, जो बहुत कीमती खुशबू होती है, उसको तकसीम करने का मौका आया। तो हजरत उमर ने पूछा भाई कौन तकसीम करेगा? कोई तैयार नहीं। 2 मरतबा पूछे, कोई तैयार नहीं हुआ। तीसरी मरतबा पूछे, कोई तैयार नहीं हुआ। हजरत हफ्सा ने कहा, हजरत उमर की बीवी ने कहा मैं तकसीम कर दूंगी। तो हजरत उमर ने कहा मुझे ये बात भी पसंद नहीं है कि तुम ये गरीबों में लोगों को तकसीम करने की खुशबू जब तुम बांटोगे, जब तुम तकसीम करोगे, तो तुम्हारे हाथ में जो खुशबू लगेगी ज़्यादातर, वो खुशबू भी तुम्हारे हक में आना मुझे पसंद नहीं है। तुम तकसीम करोगे तो तुम्हें वो खुशबू लग जाएगी, और इस पर हमारा हक नहीं है। तो इतना बड़ा तकवा परहेजगार इख्तियार करने के बाद 313 थे तो 1000 पर भारी थे। आज पूरे दुनिया में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ है, 250 करोड़ के करीब है। पूरे दुनिया में दूसरी ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कौम मुसलमानों की। और आगे अभी से इन लोगों को डर शुरू हो गया है कि आने वाले 10-15 साल में दुनिया की सबसे बड़ी कौम हो जाएगी। अभी से डर लग रहा है इन लोगों। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि हम दीन पर उतरे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे तौर पर आ जाओ, पूरे तौर पर आ जाओ। ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमें समझने की, अभी हदीस आएगी फितने की, इसमें भी इसी का जिक्र है। तो ये हमारे लिए, हमारे ख्वाहिशात को हम बालाए ताक़ रखना, हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हुए चलना। ऐसे तो वो बताते हैं ना, उतनी कमी बेशी के साथ, उतने फाकों के साथ हमारी ज़िंदगी तो अब नहीं गुजर रही। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह अच्छा से अच्छा रखा है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तमाम चीज़ों में बेहतर से बेहतर है। लेकिन बस हम इन चीज़ों को इख्तियार करें कि हर काम में अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीक़े को इख्तियार करेंगे, अल्लाह पूरे तौर पर कामयाब करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक हदीस आएगी जो बिल्कुल ये हदीस इस तरीक़े से है, गोया कि आपको मैं एक वीडियो प्ले करके फ़ोन में दे दिया हूँ और आप लोग देख रहे हैं और मैं बयान कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल पहले जो बातें बता कर गए हैं वो 100% अब दिखने में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी बता कर गए हैं और हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। याति अलन नासि ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ि अलल जमरी। तर्जुमा, लोगों पर एक ज़माना आएगा जिसमें अपने दीन पर साबित कदम रहने वाले की मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई शख्स आग के अंगारों से मुट्ठी भरे। तो लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी को दीन के अहकामात पर चलना ऐसा रहेगा उस ज़माने में जैसे कि अंगारों के ढेलों को अपने हाथ में पकड़ा हो। इतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई आदमी आग को हाथ में पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। उसको बहुत दर्द होगा,
اس کو زخم ہوگا تو دین پر چلنا آدمی کو اتنا مشکل ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا آدمی کو اتنا مشکل ہو جائے گا، نبی کی سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، قرآن پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب سمجھیے، آدمی کو خود اس پر عمل کرنا اتنا درد محسوس ہوگا، اتنا ناگواری اور اتنا اس کے اندر ناپسندیدگی آ جائے گی دین سے، جیسے کہ انگارے کو پکڑنا آدمی کو پسند نہیں ہوتا، انگارے کو پکڑنا آدمی کو پسند نہیں ہوتا، انگارے کو ہاتھ میں لینے کی طاقت آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الصابر علی دینہ لہ اجر 50 فیکم، الصابر علی دینہ لہ اجر 50 فیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو دین پر چلے گا، اس زمانے میں جو آدمی دین پر عمل کرے گا، اس کو تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے اس بات کو سنا تو تعجب میں آ گئے، اللہ کے نبی اس زمانے کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا یا اس زمانے کے ہمارے لوگوں میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجر 50 فیکم، تمہارے میں سے 50 کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ صحابہ پہ آگے تو نہیں بڑھ سکتے ہم لوگ، لیکن دین پر عمل کرنے والے کو اس زمانے کے 50 لوگوں کے برابر کا ثواب اس لیے ملے گا کہ اس وقت حالات، اس وقت جو پریشانیاں اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ اور مسلمانوں کا مزاج اور مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی فکر دین کے خلاف چلے گی۔ سود سے محبت، جھوٹ سے محبت، دھوکے سے محبت، رشوت سے محبت، اب ان تمام چیزوں کی محبت دلوں میں آئے گی۔ اب جب اس کو چھوڑنے کو کہا جائے گا، دین کو اختیار کرنے کو کہا جائے گا، تو اب اس کو وہ انگارے نظر آئیں گے، انگارے، آگ کے ڈھیلے نظر آئیں گے۔ جیسے ایک آدمی کو آگ ہاتھ میں دے دی جائے تو فوری طور پر اس کو پھینک دے گا، کیوں؟ برداشت نہیں کر سکتا، وہ لیتے ہی جل جائے گا، ہاتھ زخم ہو جائے گا، پھینک دے گا۔ اب جیسے اس کو کہا جائے جھوٹ چھوڑ دے تو وہ بات کو پھینک دے گا، سود کو چھوڑ دے بات کو پھینک دے گا، کیوں؟ آگ محسوس کر رہا ہے، وہ دین کی بات کو آگ محسوس کر رہا ہے، دین کی بات کو انگارے محسوس کر رہا ہے، دین کی باتوں کو شعلے محسوس کر رہا ہے، تو پھینک دے گا۔ ارے بھائی زکوٰۃ دینا اس کو محسوس، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، وہ پھینک دے گا، جیسے آگ کو پھینک دے گا۔ تو آدمیوں کا مزاج، لوگوں کا مزاج، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر اتنی گر جائے گی کہ دین پر عمل کرنے کو آگ کو پکڑنے کے برابر سمجھے گا، نہیں چلے گا، نہیں ہوگا، ان کے باتیں سنے تو نہیں ہوتا، ان کے باتیں سنے تو ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، دنیا میں ترقی نہیں پا سکتے، ایسے جملے لوگوں کی زبانوں سے نکل جائیں گے۔ ایک تو ایک مطلب یہ مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں پر ایسے دشمن اور ایسے ظالمین مسلط ہو جائیں گے جو آدمیوں کو دین پر عمل کرنے پر روکیں گے، ظلم کریں گے۔ جیسے ابھی دیکھیے وقف کے بارے میں، ایک بہت بڑی عبادت ہے وقف، وقف پر حملہ کیا جا رہا، وقف جیسی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ اذان شعار اسلام میں سے ہے، اذان سے روکا جا رہا، پردہ فرض ہے، پردے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب یہ روکا جا رہا، یہ یعنی کہ اب آگ ایسے زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسا ہی ہوگا۔ اب جیسے داڑھی چھوڑنا، آدمی داڑھی چھوڑ کر جاب کو جانے سے، داڑھی چھوڑ کر کام کو جانے سے، داڑھی چھوڑ کر اپنے دکان جانے سے شرم محسوس کرے گا، آگ کا ڈھیلا محسوس کرے گا۔ وہ کیوں؟ ماحول ایسا بن گیا، ظالمین ایسا ماحول بنا دیں گے، ظالمین ایسا ماحول بنا دیں گے۔ لیکن اس زمانے، ایک تو یہ مطلب ہو گیا، حدیث کا مطلب یہ سمجھ میں آیا۔ اب اس کا دوسرا مطلب سمجھیے، اس زمانے میں ایسی حالتیں ہوں گی، اس زمانے میں ایسے ظالمین بادشاہ ہوں گے، اس زمانے میں ایسا بدتر زمانہ آئے گا، اس زمانے میں اتنا بدتر ماحول آئے گا، لیکن بعض لوگ اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، سود کو نہیں کھائیں گے، انٹرسٹ کا پیسہ نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، رسول کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟
ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جیسے کہ کوئی آدمی آگ کو ہاتھ میں پکڑ لے. جیسے آگ کو ہاتھ میں پکڑ لیا آدمی کیا خوشی خوشی پکڑے گا اس کو درد نہیں ہوگا, اس کو پریشانی نہیں ہوگی, اس کو زخم نہیں ہوگا. ایسے ہی دین پر عمل کرنے والے کو زخم ہوگا, دین پر عمل کرنے والے کو تکلیف ہوگی, دین پر عمل کرنے والے کو پریشانی ہوگی, دین پر عمل کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے گا, اس کے دل کو چھلنی کیا جائے گا, اس کے جذبات کو توڑا جائے گا, اس کے جذبات کو پامال کیے جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بھی یہ لوگ دین پر عمل کریں گے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کو جو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین پر عمل کریں گے, تم میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا, تم میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. یہ ہے. تو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی لوگوں کے اندر ایک ایسا مزاج پیدا ہو جا رہا ہے, دین سے دوری, قرآن سے دوری, نبی سے دوری. لا محالہ اگر میں آپ کو بتاؤں مسلمان کروڑ پتی, سب کروڑ پتی بھی بن جائے, لیکن ترقی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن کی پابندی نہ کرے, اس کے موافق زندگی نہ گزارے. صحابہ کون تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ پوری دنیا پر, پورے لوگوں پر حکومت کرنے والے بنے. کب بنے؟ جب ان کے اندر ایک چیز آئی, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, لوگوں نے تم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے, اگر تم اس عزت کو اسلام کے علاوہ کسی دوسری جگہ تلاش کرو گے اللہ تم کو ذلیل کر دے گا. آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسلام میں اللہ نے عزت رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو اسی لیے ہر ایک کے لیے سوچنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ دن رہنے والے ہیں, اس کے بعد تو ہر ایک کو جانا ہے. کوئی ہمیشہ تو یہاں رہنے والا نہیں ہے. تو جانے سے پہلے اپنی آخرت کو تیار کر جائے اور دین کے موافق ہی زندگی گزارے, دین کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارے. اللہ اسی میں ہر ایک کی کامیابی رکھے ہیں. اب یہاں پر ایک صاحب سوال کرتے ہیں. آج دیکھیے اکثر و بیشتر 2 سوالات کی زیادتی ہو گئی ہے. ابھی اکثر و بیشتر ہر جگہ 2 سوالات زیادہ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی جو قیمت ہے, سونے کی جو رقم ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, 90,000 تک پہنچ گئی ہے قیمت قریب. اس لیے سوال کیا کیا جا رہا, ہم لوگ 8-10 سال 15 سال پہلے 8,000 10,000 کو سونا خریدے تھے, تو کیا اب ہم لوگ 8-10 ہزار کے برابر زکوٰۃ نکالنا یا پھر اب جو قیمت چل رہی ہے اس کے برابر نکالنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, اگر آپ اس سونے چاندی کو بیچنے جائیں گے تو وہ 10-12 ہزار کو لے گا, تو 10-12 ہزار کی زکوٰۃ نکالیے. اگر وہ 70 پر 5,000 75,000 78,000 70 پر 8,000 کو لے رہا ہے تو 70 پر 8,000 کے برابر سونا زکوٰۃ نکالیے. اب آپ لوگ بتائیے وہ کیسے لیں گے, کہ 10-12 ہزار کو لیں گے 78,000 کو لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے 70-75 ہزار کو لیں گے. تو اس لیے زکوٰۃ بھی اسی قیمت سے نکالیں گے. اب ہم اگر جا کر بیچیں گے تو کس قیمت پر جائے گی, اسی کے برابر زکوٰۃ نکالیں گے. اس کے لیے اچھا راستہ یہ ہے کہ جتنی مارکیٹ کی قیمت ہے اس سے 10% مائنس کر لیا جائے, تو وہ احتیاطاً زکوٰۃ ادا کرنے میں سہولت رہے گی. دوسرا زیادہ تر سوال یہ کیا جا رہا, ہم لوگ سونا چاندی تو ہے ہمارے پاس لیکن 2-3 سال سے استعمال نہیں کرے, نہ بیوی ڈالی ہے نہ بیٹی ڈالی ہے, تو کیا پھر بھی زکوٰۃ نکالنا؟ ہاں نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہیں. اگر آپ کو نکالنے میں بوجھ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے پاس نہ رکھیے. اس کا جواب یہ ہے. تو معلوم ہوا زکوٰۃ اگر یعنی کہ ہمارے پاس سونا چاندی موجود ہے تو موجود ہونا ہی وہ زکوٰۃ کو لازم کر دیتا ہے. عورتوں کے اندر یہی بیماری, کیا استعمال ہوئی ہے تو خوش ہو جاتے, استعمال نہیں ہوتا, کسی کی شادی نہیں آئی, کسی کوئی پروگرام نہیں آیا, پیشنٹ نہیں, پھر بھی زکوٰۃ نکالنا کیا, یہ ایک چیز پیدا ہو رہی ہے. ہاں تو اس کا نکالنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک صاحب دل کے درد سے یہ سوال کیے ہیں کہ جو والدین کی خدمت زندگی میں نہ کر سکا ہو, اس کی تلافی اور اس گناہ کو معاف کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے والدین کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے.
شاید ہی کسی مذہب میں ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ اور اتنی بڑی ان کی اہمیت دی گئی ہو جتنا اسلام نے دیا ہے. کافر ہو تو بھی ان پر سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام لانے پر بھی سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج کل کے بیٹے، آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں. اف، عربی میں اف کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں جیسے ہم لوگ بات کرتے ایسا جو اپنے زبان سے ماں باپ کو نکالتے ہیں، وہ جملے عربی میں اف کہتے ہیں. تو اللہ نے اف کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. ظاہر سی بات ہے جب ماں باپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، بوڑھے لوگ کوئی بھی ہو بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بچپنا آتا ہے، بھولنے کی عادت، بولنے کی عادت، غصہ کرنے کی عادت، یہ تمام چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بولے سوچ بات بولتے رہتے، پوچھے سوچ بات پوچھتے رہتے، جب غصہ نہیں کرنا. کیا تیوار بولے آوا تم نہ میں سمجھتش نہیں نہ تمہیں، یہ جملہ نہیں نکالنا. یہ اتنا بڑا جملہ بولنے کے بجائے اچھا با کر دیا، اچھا با کر لوں گا، اچھا ابو کر لوں گا، یہ بولنے سے باپ خوش ہو جائیں گے. غصہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، غصہ کرنا بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس کے بارے میں دیکھیے جواب یہ ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب ماں باپ زندے تھے تو ان کی قدر نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے نام سے نفل نماز پڑھ کر بخشے، صدقہ خیرات کر اس کا ثواب ماں باپ کو بخشے، نیک کام کر ایصال ثواب کر ماں باپ کو بخشے، اور ان کے حق میں روزانہ استغفار کریں، ان کے حق میں روزانہ استغفار کریں. اور ماں کے مقابلے میں نانا، نانی، خالہ، یہ سب ماں کے درجے میں آنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. باپ کے مقابلے میں دادا، دادی، چچا، تایا، یہ سب لوگ اس میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. جیسے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا، ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرو. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تم ایک دن نیک اولاد میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا. ماں باپ جب زندہ ہو تو کچھ حقوق ہے، ماں باپ چلے جائے تو کچھ حقوق ہے. ماں باپ جب زندہ ہو تو ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کا دل نہیں توڑنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. آج ہمارے مسلمانوں میں بہت ایک چیز پیدا ہو گئی ہے، بزرگوں کی خدمت کرنا آسان، بزرگوں کی پلیٹ دھونا آسان، بزرگوں کے پیر دبانا آسان، بزرگوں کا سر دبانا آسان، بزرگوں کا سر مالش کرنا آسان. لیکن آج تک کیا ہم ماں کی خدمت کیے ہیں؟ ماں کے پیر دبائے ہیں، باپ کے پیر دبائے ہیں، باپ کے سر کو مالش کیے ہیں، باپ کی کھائی ہوئی پلیٹ کو دھوئے ہیں؟ نہیں دھوئے ہیں. بزرگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، بزرگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، بزرگوں کی پلیٹس دھوتے ہیں، بزرگوں کے پیر دباتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پیر آج تک دبانے کا اس کو موقع نہیں ملا. ان لوگوں کی دعاؤں کے پیچھے پڑا ہے اور بولتا ہے دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست. لکھ کر رکھ لیجئے، بزرگان دین کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوتی نہیں ہوتی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، لیکن ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے. اس دعا کو لینے کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان لوگوں کی دعاؤں کے پیچھے پڑا ہے جن کی دعاؤں میں تمہارا یاد آنا، تم ان کی دعاؤں میں تم کو یاد کرنا مشکل ہے، تم یاد بھی نہیں آؤ گے ان کی دعا میں، مشکل ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کرو، کریں گے، لیکن وہ ماں باپ جن کا ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ان کی دعاؤں کے پیچھے ہم نہیں پڑتے. اور اللہ نے قرآن میں ماں باپ کہا ہے، نیک ماں، نیک باپ، نبی ماں باپ، والدین کہا ہے، بس نیک ماں، نیک باپ، متقی باپ، متقی ماں، پرہیزگار ماں، پرہیزگار باپ، نمازی ماں، نمازی باپ نہیں. ماں باپ کی دعا مطلق طور پر بچوں کے حق میں قبول ہوگی. اس لیے ان کی دعاؤں کے پیچھے پڑھو، ان کی خدمت کے پیچھے پڑھو، ان کی دعائیں لو. اللہ اکبر کبیرہ، افسوس ہے. اور مرنے کے بعد کے حقوق یہی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کر ان کو بخشا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، تلاوت کر ذکر کر خیرات کر ایصال ثواب کر ان کو ثواب بخشا جائے. آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا اور ان کو بھی پورا ثواب ملے گا. یہ ہے ماں باپ کے سلسلے میں جواب. اسی طریقے سے رات کو جھاڑو دینا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب بائی پاس چیزیں ہیں، بائی پاس چیزوں سے بچنا. جھاڑو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رات چراغ کو منہ سے
پھونکنا کیسا ہے؟ پھونک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ چراغ آج کل تو اس کا رواج نہیں ہے، کینڈل وغیرہ لگاتے تھے، اس سے کوئی بچہ منہ سے پھونک دیتا تو اس کو اس پر غصہ کرتے، اس کو گالیاں دیتے تھے، بیوقوف، نالائق. ایسی کوئی حرج نہیں ہے، پھونک سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں مشرکین کے کام کو وہ اپنے منہوں سے پھونکنا چاہتے ہیں کہا، کیونکہ پھونکنا ہی زبان سے ہی آتا ہے، یعنی منہ سے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اود بتیاں وغیرہ لگانے کے بعد اسے آگ بجھانے کے واسطے ہاتھ سے کرتے رہتے، بجھانے کے واسطے منہ سے نہیں بجھاتے، ہوں ہاتھ کر لے کو بیٹھ جاتے، کیونکہ منہ سے پھونکے تو برکت چلی آتی، منہ سے پھونکے تو کیا تو بھی پریشانی آ جاتی. سب بائی پاس چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کاٹ سکتے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، کچھ عوارض کی وجہ سے وہ چیزیں منع ہوتی ہیں. وہ عوارض ختم تو وہ چیزیں ختم. جیسے مثال کے طور پر بقر عید کے موقع پر پچھلے زمانے میں فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ پورا رات پوری قربانی کرنا مکروہ تھا. مغرب کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز کے بعد تک قربانی کرنا مکروہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں روشنی کا ایسا انتظام نہیں تھا، اس لیے مکروہ تھا. اب ایسی روشنیوں کا انتظام ہو گیا ہے کہ آدمی دن کے جیسا محسوس کرتا ہے. دن ہے کہ نہیں؟ دن نظر آئے گا آدمی کو. تو اس میں کوئی پریشانی، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، کہیں دو رگ کٹنے کے بعد ایک رگ کٹ گئی، رگیں باقی رہ گئی، تو اس سے کیا ہوگا؟ جانور حرام ہو جائے گا. اس سے بچنے کے لیے رات کو کاٹنے سے منع کیا گیا تھا. تو ایسے ہی ناخن بھی جو لوگ راتوں کو کاٹنے سے منع کیے ہیں، اس زمانے میں منع کیے ہیں کہ ناخن کاٹنے کی جگہ انگلی کاٹ لیا، ناخن کاٹنے کی جگہ کھال کاٹ لیا، ناخن کاٹنے کی جگہ اس کو دوسری جگہ کاٹ لیا تو پریشانی ہوگی نا. تو اس لیے راتوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا. اب تو دن کے جیسا اجالا ہے، لائٹوں کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام ہے، تو آدمی باقاعدہ کاٹ سکتا ہے. عوارض ختم تو وہ چیزیں ختم، کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لوہے کے کنگن، لوہے کی چین، اسٹیل کی چین، لاکٹ وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں پہن سکتے. چاہے گلے میں ہو، چاہے کان میں ہو، چاہے ہاتھ میں ہو، چاہے پیر میں ہو، کسی میں بھی ہو. اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مرد نہیں پہن سکتا، یہ درست نہیں ہے، مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ نہیں پہن سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.